کامیابی ایک خوبصورت تتلی ہے جس کے تعاقب میں انسان بہت دور نکل جاتا ہے، اپنوں سے دور، اپنی حقیقت سے دور، اپنی بساط سے باہر، اپنے جامع سے نکل جاتا ہے۔ اکثر اوقات وہ کامیابی کی سرمستی میں اپنی عاقبت برباد کر دیتا ہے۔ کامیابی ایک کھلونا ہے جس کے حصول کا عمل انسان سے منزل کا شعور چھین لیتا ہے۔ اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، کوئی ابہام نہیں۔ ہم ایک خواہش کے حصول کو کامیابی کہتے ہیں، اور اس کامیابی کے ساتھ ہی دوسری خواہشات دم توڑتی ہیں، اور یہ کامیاب خواہش اکثر و بیشتر خواہش نفس کے سوا کچھ اور نہیں ہوتی۔ ایک محنت کرنے والا انسان کامیابی کی خاطر محنت کرتا ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کی محنتیں ہیں، اس لیے مختلف قسم کی کامیابیاں ہیں۔ برے مقاصد کے لیے محنت اگر کامیاب ہو جائے تو بھی ناکام ہے، اس کے برعکس اچھے مقصد کی محنت اگر ناکام رہے تو بھی کامیاب ہے۔ کامیابی کا حصول اتنا اہم نہیں جتنا مقصد کا انتخاب ہے۔ چونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ خاک کے راہ سے رزق مل جائے۔ گدھ کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی پرواز مردار کا رستہ دکھائے۔ مکڑی جالا بنتی ہے، کتنا خوبصورت، ایک ماہر ریاضی دان اور انجینئر کی طرح۔ اس کا مقصد کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد جالا نہیں، مکھی ہے۔ وہ مکھی پکڑنے کے لیے خوبصورت جالا بنتی ہے، اور یہ اس کی کامیابی ہے۔ کامیابی کے گلیمر کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے۔ اس خواہش کا بغور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ کامیابی کی تعریف کرنا مشکل ہے۔ آج کل کامیابی ایک مقابلہ ہے۔ اپنے ماحول میں اپنے سماجی معیار کے مطابق سبقت لے جانے کو کامیابی کہتے ہیں۔ کامیاب انسان اسے کہتے ہیں جو اپنے گرد و پیش کے انسانوں میں نمایاں ہو، ممتاز ہو۔ سبقت لے جانے والا معزز کہلاتا ہے۔ کامیابی کا مدعا سبقت لے جانا ہے، شہرت حاصل کرنا ہے۔ اگر سماج کا اپنا کوئی اخلاقی معیار نہ ہو تو کامیابی ایک خطرہ ہے۔ جھوٹوں میں شہرت حاصل کرنا بدنام ہونے کے مترادف ہے۔ اگر ماحول گندا ہو تو کامیابی کی تمنا انسان کے لیے ایک خطرہ ہے۔ کامیابی کا سفر خود غرضی کا سفر ہے، یہ خطرے کا سفر ہے۔ خود غرضی نہ ہو تو انسان کامیاب کیسے ہوگا؟ دولت جمع کرنے والے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اگر وہ بے حس نہ ہو؟ دولت تقسیم کرنے والا کبھی دولت جمع نہیں کرتا۔ کامیاب مہمان کامیاب میزبان نہیں بن سکتا۔ محبت کامیاب ہو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ بینک کا کام کرنے والا ٹورسٹ نہیں بن سکتا۔ کامیاب انجینئر، کامیاب ڈاکٹر اور کامیاب وکیل کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ ہر کامیاب آدمی دوسرے کو ناکام سمجھتا ہے، اور یہی ناکامی کی دلیل ہے۔ دنیا میں موجود آدھا علم صرف نصیحت کا علم ہے، یعنی دوسروں کو ناکامی سے بچانے کا علم، اور علم دینے والا علم کے حوالے سے ہی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ اس کی بات سننے والے اسے دیکھتے ہیں اور اس پر اتنا ہی تبصرہ کرتے ہیں کہ بیچارے علم والے لوگ ہیں، ان کا سرمایہ الفاظ و معنی کا سرمایہ ہے، اور بس۔ کامیاب انسانوں نے ہی دنیا میں جھگڑا فساد قائم کر رکھا ہے۔ ایک انسان کامیاب کہانی نویس یا کامیاب داستان گو یا افسانہ نگار ہو تو اپنے آپ کو ہر شعبہ حیات میں کامیاب سمجھتا ہے۔ وہ فرض کر لیتا ہے کہ اب وہ ڈرامہ، تنقید، معاشیات، سیاسیات، شاعری، الہیات، غرض یہ کہ متفرقات پر قلم اٹھانے کا حق رکھتا ہے۔ وہ جلسوں کی صدارتیں کرتا ہے، جلسوں کی قیادت کرتا ہے، حکومتوں کے حق میں یا ان کے خلاف قراردادیں پاس کرتا ہے، حالانکہ اس کی کامیابی صرف کہانی یا افسانہ کی کامیابی ہے۔ کم و بیش ہر کامیاب انسان اس خوشی میں مبتلا ہو کر اپنی کامیابی کو ہی اپنے لیے وبال جان بنا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر آدمی ادیب بننے کا شوق رکھتا ہے اور بنتا ہے۔ ادیب کو سیاستدان کہلانے کا حق چاہیے کیونکہ وہ شعر کہتا ہے۔ سیاستدان حکومتوں سے ناراض ہی رہتے ہیں جیسے یہ ان کے محبوب ہوں، اور حکومتیں اللہ کا نام لے کر اپنا کام جاری رکھتی ہیں۔ سب کامیاب ہیں اور سب ناکام۔ جب ہم اپنے لیے ایک انداز فکر کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمیں دوسرے انداز ہائے فکر پر اتھارٹی بننے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک کامیاب گلوکار کے لیے ضروری تو نہیں کہ وہ اپنے انداز سے ملک کا نام روشن کرے اور اپنے انداز سے مذہب پر بحث کرے، اور یہ انداز صرف انداز ہی ہو۔ چونکہ ہماری زندگی شعبوں، پیشوں، دائروں اور زاویوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اس لیے کامیابی کا مفہوم اس دور میں اپنے پیشے اور اپنے شعبے میں کامیابی ہے، اور یہ کامیابی اپنے دائرے سے باہر نکل آئے تو ناکامی کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے۔ ہماری ملکی سیاست میں اب ہر شعبہ حیات سے قیادت ابھر کر باہر آ رہی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، ہمارا ملک قیادت کے بحران میں بھی کثیر القیادت رہے گا۔ قیادتوں کی کثرت قیادت کی عدم موجودگی کی دلیل ہے۔ کامیابی میں بڑے اندیشے ہوتے ہیں،
کامیاب مسکراہٹ میں بڑے آنسو پنہاں ہوتے ہیں۔ کامیاب فاتح آخر ایک قاتل ہی ہوتا ہے۔ ہلاکو ہو یا سکندر اعظم، کام ایک ہی ہے اور غالباً انجام بھی ایک ہی ہے۔ دنیا کو فتح کرنا اور خالی ہاتھ گھر سے باہر پردیس میں مرنا کامیابی کا المیہ ہے۔ اجتماعی یا گروہی کامیابی میں کم خطرات ہیں۔ مقصد کا حصول قوموں کو عروج دیتا ہے، لیکن انفرادی کامیابی انسان کو اپنی ذات کے خول سے باہر کر دیتی ہے، اور بعض اوقات انسان اپنی کامیابی کے لیے وہ عظیم مقاصد ترک کر دیتا ہے جن کو اپنی کامیابی کے جواز کے لیے پیش کرتا ہے۔ مثلاً ایک کامیاب ڈاکٹر کو لیں۔ ڈاکٹر کا مدعا اور اصل مدعا خدمت انسانیت ہے، مریضوں کی خدمت، دنیا سے بیماری کو کم کرنا، اور اس طرح نیکی اور عبادت کو اپنی کامیابی کے جواز کے طور پر پیش کرنا۔ لیکن ایک کامیاب ڈاکٹر آہستہ آہستہ اپنی کامیابیوں کے تقاضوں سے مجبور ہو کر اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ بے حس ہو جاتا ہے۔ وہ مریضوں سے فیس وصول کرتا ہے، نیکی کے بجائے مال کا معاوضہ، اور یہ عمل اس حد تک بڑھتا ہے کہ عذاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ میڈیکل سینٹروں کی تعداد میں اضافہ خدمت خلق کی بجائے طب کو انڈسٹری میں تبدیل کر چکا ہے۔ کامیابی کے دامن میں مسرتیں نہیں حسرتیں ہوتی ہیں۔ کامیابی کا انجام اکثر اوقات اس مقصد کے برعکس ہوتا ہے جو کامیابی کی وجہ ہے۔ انسان لوگوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے کامیابی چاہتا ہے۔ اگر عزت نہ ملے تو لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے دولت چاہتے ہیں۔ اگر سکون نہ ملا تو کامیابی ایک محدود دائرے تک ہی کامیابی کہلاتی ہے۔ اس سے ماورا یا اس کے علاوہ وہ تصور کارگر ہی نہیں ہوتا۔ ماحول بدل جائے تو کامیابی کا تصور بدل جاتا ہے۔ محبت کی کامیابی اور محبت کی ناکامی میں چنداں فرق نہیں۔ محبت قائم رہے تو فراق بھی وصال ہے، اور محبت نہ رہے تو وصال بھی فراق۔ کامیابی کے لیے اس ماحول کا جائزہ ضروری ہے جس نے کامیابی کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر ماحول اور فرد کے معیار میں فرق ہو تو کامیابی کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیے ہوئے معیار سے بلند ہوتے ہیں۔ وہ اپنا معیار خود بناتے ہیں، وہ کسی پہلے سے طے شدہ اصول پر اپنی کامیابی کا انحصار نہیں کرتے۔